تیسرا درس وہ مختصر ہے انشاءاللہ، وہ ہے سیرت کا درس، اور سیرت کے متعلق انشاءاللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کا ذکر ہو رہا۔ تقریباً کافی صحابہ اور صحابیات کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ رب العالمین اس کو بند کر کے باقاعدہ اصل مضمون کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ ذکر ان کا کرنا مقصود صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں جن سے اللہ کے پیغمبر محبت کرتے ہیں، اور سروے زمین پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ سے آپ کیا ہے؟ بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ تمام صحابہ سے راضی اور خوش تھے، اور آپ نے یہ بات بیان میں فرمائی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ، اور اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں۔ اس وجہ سے ان عظیم صحابہ کا ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے تاکہ ہم اور آپ انہی کی طرح ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائیں تو ہدایت پہ قائم ہو جائیں گے۔ دین کو سمجھنے کا، دین کو پریکٹس میں لانے کا سب سے اہم ذریعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہے، جن کے متعلق قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ذکر ہوا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ جو مہاجرین صحابہ میں ایمان میں سبقت کرنے والے، آگے پہلے ایمان لانے والے، اور انصار میں، اور وہ لوگ جو ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ایک عظیم صحابیہ جن کا ذکر آج انشاءاللہ کیا جائے گا، پچھلے ہفتے میں جن کا ذکر ہوا تھا وہ کون تھی؟ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ آج ایک اہم خاتون ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہماری اور آپ کی ماں ہے، اور اس امت کے اندر ان لوگوں میں شمار کی جاتی ہیں جو عالمہ فاضلہ فقیہ ہیں، اور بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والیوں میں سے ایک ہے، جنہیں اسلام کی خاطر دو مرتبہ ہجرت کرنے کا موقع ملا ہے اور سعادت ملی ہے۔ ایک ہجرت حبشہ کی طرف اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ، اور دوسری ہجرت مدینے کی طرف۔ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت کی فضیلت معلوم ہے نا، کہ الہجرت تہدم ما کان قبل، جب آدمی ہجرت کر لیتا ہے تو چھوٹے بڑے سارے گناہ پچھلے کیا ہے مٹا دیے جاتے ہیں، اور دو مرتبہ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کا دروازہ قیامت تک کیا ہے کھلا ہوا ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ہند تھا، اصل نام کیا تھا؟ ہند، اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ رملہ تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رملہ تھا، لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ ہند۔ زیادہ مشہور کیا ہے؟ ہند بنت ابی امیہ بن المغیرہ، لیکن مشہور کس سے ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ وکانت من اجمل النساء، بڑی خوبصورت عورتوں میں سے ایک تھی۔ جب ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو ان کے جمال کی، ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھنے کے لیے گئی کہ کیا واقعی خوبصورتی ویسے ہی ہے جیسے شہرہ اور چرچا ہے۔
تو پایا کہ خوبصورتی میں کیا ہے، بڑی اعلیٰ ہے، اور کئی اہم چیزوں میں یہ بڑی دوسری خواتین سے ممتاز ہے۔ ایک تو بڑی خوبصورت تھی، دوسرے یہ کہ عقل میں بڑی پختہ تھی، بڑی ہی عقل مند، ذہین اور فطین، یعنی دنیا کی سمجھدار اور سوجھ بوجھ والی عورتوں کو اگر تیار کیا جائے تو ان ٹاپ لوگوں میں سے کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ اور جو اوپینین اور رائے دیا کرتی تھی وہ بڑی درست اور صحیح ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، یہ مکہ سے پہلے، اور یہ ہوا کہ آئندہ سال آپ آ کر کے عمرہ کریں گے، تو اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بالوں کو مڈالو اور احرام اتار دو، حلال ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کون سا عمرہ ہو رہا ہے جس میں طواف بھی نہیں، سعی بھی نہیں، اور احرام اتارنے کی بات اور بال کو مڈانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو صحابہ نے جان بوجھ کر کے نافرمانی نہیں کی، کنفرمیشن چاہ رہے تھے۔ آپ نے حکم دیا لیکن کوئی بال کو کٹانے کے لیے، مڈانے کے لیے تیار نہ ہوا کہ یہ کون سا عمرہ ہے کہ نہ مکہ میں داخل ہوئے، نہ خانہ کعبہ کو دیکھا، نہ طواف کیا، نہ سعی کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بال مڈا کر کے حلال ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ پریشان لگ رہے ہیں، کہا ایسا معاملہ ہے؟ کہا دیکھیے آپ صحابہ کے درمیان جا کر کے بیٹھ جائیے، نائی کو بلائیے، بال مڈوانا شروع کر دیجیے، آپ کو دیکھتے ہی صحابہ کیا ہے، بال مڈانا شروع کر دیں گے۔ یہ رائے دینے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یوں ہی ہوا کہ جیسے ہی آپ نے نائی کو بلایا، بال کو مڈوانا شروع کیا، سارے صحابہ فوراً کیا ہے، بال مڈانے لگ گئے۔ تو یہ مشہور تھی اس اعتبار سے، اور آپ کا شمار ان صحابہ، ان صحابیات یا صحابہ میں سے ہوتا ہے جو فتاوا دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ میں فتاوا دینے والے 3 گریڈ کے ہیں۔ ایک وہ ہے جن سے کثرت سے فتاوے منقول ہیں، یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ فتوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، فتوا دینے والے صحابہ اکرام تمام لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر لیا جائے تو 100 کچھ بنتے ہیں، بس امام ابن قیم نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر 100 کچھ میں بھی کیا ہے، صرف 7 صحابہ اکرام وہ تھے جن سے کثرت سے فتاوے منقول ہیں، صرف 7 صحابہ اکرام ہوتے جن سے کثرت سے فتاوے منقول ہیں۔ ان میں کون کون ہیں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، زید ابن ثابت، اور کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، یعنی 3 عبداللہ ہو گئے، اور زید بن ثابت 4، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ 5، اور علی اور عمر 7 رضی اللہ عنہ اجمعین۔ صرف یہی 7 صحابہ وہ ہیں جن سے کثرت سے فتاوے منقول ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جن سے کچھ فتاوے منقول، یعنی میڈیم میں آتے ہیں، وسط میں، ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور چند صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام وہ ہیں 100 میں جن سے 1 یا 2 فتویٰ منقول ہے، یعنی کم سے کم۔ بہرحال تو جن کا ذکر اس اعتبار سے کہ یہ ان صحابہ کرام میں شمار کی جاتی ہیں جو میڈیم، وسط میں فتویٰ دینے والے تھے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا فضل کس قدر واضح اور کشادہ تھا۔ دوسری بڑی اہم بات ان کے متعلق یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے اخیر میں وفات پانے والی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں جب آپ کی وفات ہوئی تو 9 بیویاں تھیں. سب سے اخیر میں وفات پانے والی ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کہا گیا ہے کہ ان کی وفات 59 ہجری میں ہوئی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 62 ہجری میں ہوئی. 62، لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ سن 61 یا 62 میں 61 یا 62 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. 378 احادیث ان سے مروی ہیں. 378 احادیث ان سے مروی. اسی سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر عالمہ فاضلہ تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 کچھ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 کچھ ہیں. تو 378 یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عدد ہے، کا گنتی ہے. یہ اتنی روایات ان سے کیا ہے؟ مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا. اور ان کے کئی بیٹے صحابی ہیں، عمر، درہ، یہ سب کیا ہے ان کے، زینب، یہ سب ان کے اولاد ہیں، اور سب کے سب کیا ہے؟ صحابی ہیں. سب کے سب کیا ہے؟ صحابی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 4 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا. سن 4 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا. جب آپ کے شوہر یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا سن 4 ہجری کے اندر. یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 ہجری کے اندر، لیکن زیادہ درست بات 4 ہجری والی ہے. اسی طریقے سے جن کا ذکر کرنا مقصود ہے ان میں سے ایک اہم خاتون فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ الراشد امیر المؤمنین عمر بن علی ابن ابی طالب کی والدہ ہے. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ علی بن ابی طالب کی والدہ ہیں. صحابی رسول جعفر الطیار کی والدہ ہیں. صحابیہ ام ہانی کی والدہ ہیں. صحابی عقیل کی والدہ ہیں. 4 عظیم صحابہ کی والدہ ہے. کون؟ فاطمہ بنت اسد. بیوی کن کی ہے یہ؟ کسی ابو طالب کی بیوی. کن کی بیوی ہے؟ ابو طالب. ابو طالب تو آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کی مدد تو کرتے رہے لیکن آپ پر ایمان نہ لائے، لیکن فاطمہ بنت اسد آپ پر ایمان لے آئیں اور جلدی اور شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. عجیب اتفاق یہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چچا ایمان نہیں لائے، چچی مسلمان ہو گئی. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ تو بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن ان کی بیوی ام الفضل لبابہ بنت حارث یہ پہلے اسلام لانے والیوں میں سے ایک ہے. تو جس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش و پرداخت کی ہو ان میں فاطمہ بنت اسد بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے یہاں پل رہے تھے تو فاطمہ بنت اسد اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتی تھی اور پسند کرتی تھی. بڑی خدمت کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ ہاشمی خاندان کی ہیں. یہ پہلی خاتون ایسی ہیں کہ ہاشمی خاندان کی ہو کر کے کسی ہاشمی خاندان کے شخص سے ان کا نکاح ہوا. ہاشمی خاندان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کیونکہ یہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم. گویا کہ ابو طالب کی کون ہوں گی؟ ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کیا ہے؟ کزن ہوں گے آپس میں کیا ہے؟ کزن ہوں گے. اور یہ دادی ہے کن کی؟ فاطمہ بنت اسد دادی ہے کن کی؟ حسن حسین کی دادی نہیں ہوں گی.
علی کی تو والدہ ہیں، دادی کن کی ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کی دادی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑا فضل و مقام ہے ان کا کہ خلیفۃ الراشد علی بن ابی طالب کی والدہ ہیں، جعفر الطیار کی والدہ ہیں، ام ہانی کی والدہ ہیں، عقیل کی والدہ ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کیا ہے؟ دادی۔ اور ایک روایت ہے لیکن ضعیف ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات پر اپنی قمیض دی تھی اور ان کو جنت کی بشارت دی تھی، لیکن اس روایت پہ کلام موجود ہے، اس روایت پہ کلام موجود ہے۔ اور ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے ہی میں ان کی وفات ہوئی، فاطمہ بنت اسد کی۔ اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانت امرأۃ صالحۃ، بڑی ہی نیک خاتون تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں قیلولہ کیا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد کے ہاں قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والیوں میں سے ایک ہے، لیکن ان کے شوہر ابو طالب یہ اسلام میں داخل نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت اسلام دے دی ہے تو صبح و شام اس پہ شکر بجا لائیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو مسلم بنایا ہے، کلمہ گو بنایا ہے، اور اپنی توحید کا علم آپ کو دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے 50 سال نبی کی خدمت کرنے والا شخص اسلام میں داخل نہ ہو سکا، اور اس کی اپنی بیوی شروع سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک اہم خاتون جو شروع سے اسلام میں داخل ہوئی وہ کون ہے؟ فاطمہ بنت الخطاب بن نفیل۔ کون ہے یہ؟ فاطمہ بنت خطاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور ان سے پہلے اسلام لانے والی اور بڑے عظیم صحابی 10 مبشرہ بالجنہ میں سے ایک سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کی بیوی۔ 10 مبشرہ بالجنہ میں سے 2، ایک کی بہن اور ایک کی، اور بڑی ہی جریل بہادر خاتون تھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی کیا ہے؟ بالکل شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان میں زنیرہ ہے، زنیرہ بھی کہا گیا لیکن زیادہ مشہور زنیرہ ہے۔ زنیرہ کون ہے؟ یہ بنو مخزوم کے ہاں کام کرنے والی ان کے غلام اور خادمہ ہے۔ شروع میں اسلام میں داخل ہو گئی تو اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے بہت ہی عذاب دیا جانے لگا، بہت ہی عذاب دیا جانے لگا، اور اسلام لانے کے بعد یہ اندھی ہو گئی، آنکھوں کی روشنی اور بینائی چلی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ میں ذکر کیا ہے، تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے اسلام لانے ہی کی وجہ سے تم اندھی ہو گئی ہو، تم نے لات اور عزیٰ کا انکار جو کیا ہے اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم یہ بینائی بھی گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے گئی، وَرَبِّي قَادِرٌ عَلَىٰ رَدِّ بَصَرِي، اور میرا پروردگار میرا رب قادر ہے اس بات پر کہ وہ دوبارہ میری بینائی کو لوٹا دے۔ فَأَصْبَحَتْ مِنَ الْغَدِ وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ بَصَرَهَا، صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو لوٹا دیا۔ تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے جو اثر کر گیا ہے۔ ان کو بڑی تکلیف دی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن 7 کمزور لوگوں کو خرید کر کے آزاد کیا، جیسے بلال، عامر بن فہیرہ، ان میں سے ایک اہم کیا ہے؟ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ جن کی تکلیف کو برداشت نہ کر پائے ابو بکر صدیق اور دیگر لوگ ایمان والے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر کے کیا ہے؟ انہیں آزاد کر دیا۔ مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں استعمال کر لیا جائے، مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں استعمال کر لیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کا استعمال اللہ کی راہ میں خوب کیا ہے، اور ان لوگوں کا ایک بڑا مقام، ظاہر سی بات ہے ان تمام لوگوں کا اجر و ثواب کن کے آ جائے گا؟ سب کا اجر و ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھاتے میں بھی جائے گا، اور ان کے اعمال میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اہم خاتون رسول میں اسلام لائی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟
بالکل شروع میں اسلام میں داخل ہوئے، ان کو بھی بڑی اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی خرید کر کے آزاد کر دیا، اور یہ شروع میں اسلام لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی، ہجرت کی، ساری کی ساری چیزیں. تو بہرحال یہ چند خاتون کا ذکر ہوا، نام ہی صحیح. کون کون کن کا ذکر ہوا؟ ام سلمہ جن کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری اور آپ کی ماں، ان کا ذکر ہوا. فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف کا ذکر ہوا، جو ابو طالب کی بیوی سے زیادہ کیا کہیے کہ علی ابن ابی طالب کی والدہ ہیں، جعفر الطیار کی والدہ ہیں، عقیل کی والدہ ہیں، ام ہانی کی والدہ، حسن حسین کی دادی ہیں، اور بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ ابو طالب کی بیوی ہے، کیونکہ ان کا مقام ہو. جہاں ظاہر سی بات ہے علی ابن ابی طالب کتنے عظیم صحابی، ان کی نیکیاں ان کے کھاتے میں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ کہ نہیں جائیں گی؟ بچے جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا جو ثواب کیا ہے؟ ماں باپ کے اکاؤنٹ میں بائی ڈیفالٹ جاتا ہے. تو جس کے بیٹے علی ہوں، جس کے بیٹے جعفر ہوں، جس کے بیٹے عقیل ہوں، جس کی بیٹی ام ہانی، تو ماں کیا ہے؟ یقینی طور پر بڑی فضیلت، مقام و مرتبہ رکھنے والی ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے، کون ان کا ذکر ہوا؟ فاطمہ بنت خطاب کا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور یہ دونوں عشر مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں. اسی طریقے سے ان کا ذکر ہوا، زنیرہ کا ذکر ہوا، اور ام عبیس کا ذکر ہوا، اور یہ دونوں صحابیات ہیں جو شروع میں اسلام لائیں، اسلام کی خاطر بڑی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر کے آزاد کر دیا تھا. اس طریقے سے سیرت کا درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا، اور باذن اللہ آئندہ ہفتے باقاعدہ طور سے صحابہ کرام کا ذکر آتا رہے گا. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ کسی موقع سے آئے گا. اور بس ان عظیم لوگوں کا ذکر شروع اسلام لانے والوں میں سے کیا گیا ہے، تاکہ ہم اور آپ بھی خیر اور بھلائی کے کام میں کیا ہے آگے رہیں، اور نیک اور سارے لوگوں سے دوستی کریں. آج ہی میں اتفاق سے غور کر رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون لوگ ایمان لائے؟ سب سے پہلے کون لوگ ایمان لائے آپ پر؟ آپ کی بیوی، آپ کا غلام، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، آپ کی تربیت میں رہنے والے علی بن ابی طالب، اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق. یہ چار لوگ وہ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو فائدہ ہر حال میں آپ کو کیا ہے ملے گا. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ ان يرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی کیا ہے صالحیت پیدا کر دے، نیکی پیدا کر دے. بہرحال یہ صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جن سے ایمان مضبوط ہو، اہل توحید سے دوستی کریں، اور شرک اور کفر اور بدعتی لوگوں سے کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے. اس ہفتے میں کوئز میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب کا مطلب جو اچھے نمبرات لے کر آئے ہیں، تقریباً 35 لوگوں نے شرکت کی ہے. ظاہر ہے 2 ہفتوں سے مجھے سوال بھیجنے میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن جواب میں 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا ہے، تو اس کو تاخیر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی 1-2 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے مل جاتے ہیں. اگر آدمی چاہے تو اس کو حل کر سکتا ہے. تو عشاء کی آذان تک جن لوگوں نے جواب دیا وہ تقریباً 35 لوگ تھے. 35 لوگوں میں 3 لوگ وہ ہیں جنہوں نے پورے نمبر 100 میں 100 نمبر حاصل کیے ہیں. 100 میں 100 نمبر حاصل کیے، نہیں پورا نمبر حاصل کیا ہے. ان میں پہلا نام ہے رابعہ جبی. رابعہ جبی کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ دوسرا نام ہے زبیر خان. نام یہاں پہنچا دیں. زبیر خان یہ بھی نہیں ہے. تیسرا نام ہے جو پورا نمبر حاصل کیا جنہوں نے احمد اللہ خان. احمد اللہ خان آپ ہیں؟
جزاک اللہ خیر اللہ. پچھلے ہفتے میں جس بچے نے جواب دیا تھا وہ کون ہے؟ فوزان ہے. آئیے پچھلے ہفتے کا انعام لے کر جائیے. آئیے بیٹے. اس بچے نے پچھلے ہفتے میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ کون، 10 جنتی صحابہ جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی وہ کون ہے. ان کی عمر تو 9 کے قریب ہے لیکن انہوں نے 10 کا نام بالکل صحیح اور درست بتایا تھا. تو یہ احسن البیان جو ہے ان کو انعام میں دی جا رہی ہے. پھر ایک اہم کتاب انگریزی زبان میں ہے، اصل ترجمہ کیا گیا ہے کہ محرمات استحان بها الناس، وہ گناہ جن کو لوگوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے، تو بڑے بڑے لیکن معمولی سمجھ لیا گیا. عظیم کتاب ہے صالح المنجد کی، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو صرف اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے نام بتانے ہوں گے. جو لوگ بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ سلیکٹ کیا جائے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بالکل درست اور صحیح کون بتا سکتے ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے. بتائیں باپ بتا رہے ہیں. کوئی اور ہے میدان میں ان کے علاوہ؟ چچا کے علاوہ کوئی اور ہے میدان میں؟ چلیے شروع کرتے ہیں. خدیجہ، ہاں، زینب، جویریہ، ام سلمہ، کہتے ہیں پھنسا اس وقت جاتا ہے جیسے 11 ہے تو 9 10 کے بعد پھنستے ہیں. آپ تو 5 میں ہی پھنس گئے. چلیے محنت کریں. اور کوئی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. خیر یہ کتاب انعام میں دی جاتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کی زندگی رہی تو آپ اسے یاد کر کے بیان کریں گے. اس شرط کے ساتھ یہ کتاب آپ کے لیے گفٹ اور ہدیہ دی جا رہی ہے. اور نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد 1، سودا بنت زمعہ 2، عائشہ بنت ابی بکر 3، حفصہ بنت عمر 4، زینب بنت جہش 5، زینب بنت خزیمہ 6، اور ام المؤمنین ام سلمہ 7، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان 8، میمونہ بنت حارث 9، جویریہ بنت حارث 10، صفیہ بنت حیی بن اخطب 11. اور یاد رکھیے اس کو کہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. آدمی ان کو جن کو قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. اگر ماؤں کے نام نہ معلوم ہو تو ان کے حقوق کیسے ادا کر پائیں گے؟ اگر ان کے نام بھی نہ معلوم ہو تو ان کے حقوق کیسے ادا کر پائیں گے؟ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں واقعی طور پہ اور وہ آپ کی بیویوں اور اپنی ماؤں کے نام نہ جانتے ہوں تو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ محبت میں کیا ہے؟ بہت ہی کمی ہے. بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھی جا سکتی ہے. ویسے وقت بہت ہو گیا ہے. انشاءاللہ کسی اور موقع سے زیادہ بہتر ہوگا. چلے ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.